100 رحمتوں کا اظہار کیسے کیسے ہوگا، ان 100 رحمتوں کا اظہار کیسے کیسے ہوگا۔ میں اس پر چند ایک حدیث طیبات، دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل امین نے کچھ سابقہ امتیں دکھائیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی امت کے کافی سارے لوگ ہیں، پوری ایک جماعت دکھائی دیتی ہے۔ پھر میں نے ایک اور نبی کو دیکھا تو پہلے نبی سے ان کی امت کم تھی، گروہ کی صورت میں وہ نظر آ رہے تھے۔ فرمایا پھر میں نے اور نبیوں کو دیکھا، کسی نبی کے ساتھ 10 بندے ہیں، کسی کے ساتھ 15 ہیں، کوئی نبی خود اکیلے جا رہے ہیں، ان کو کسی نے مانا ہی نہیں، وہ اکیلے جا رہے ہیں۔ اسی دوران کہتے ہیں کہ میں نے سامنے دیکھا تو ایک بڑا سارا گروہ نظر آیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ میری امت ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں حضور نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، ذرا آپ آسمان کی طرف دیکھیں، آپ آسمان کی طرف دیکھیں۔ حضور فرماتے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے، بہت بڑی تعداد مجھے نظر آئی۔ میں نے کہا یہ میری امت ہے۔ جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی پیاری امت ہے، یہ آپ کی پیاری امت ہے۔ پھر ساتھ جبرائیل امین نے عرض کیا حضور آپ کی اس امت کے 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اسی سے آگے بات مکمل ہو جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ تعداد تو مجھے کم نظر آتی ہے، یا اللہ یہ تعداد کم ہے، کرم کرنا یہ تعداد اور بڑھ جائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے سونے جا میں تجھے راضی کرتا ہوں، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی داخل جنت کر دوں گا۔ گویا 70,000 ہیں اور ہر 70,000 میں سے ہر بندے کے ساتھ بھی 70,000 بندے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے بڑی ہے، میری رحمت میرے غضب سے بڑی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا اظہار کیسے کیسے ہوگا۔ مسلم شریف بخاری شریف کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ ایک آدمی، حضور فرماتے ہیں ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ ہو گیا نا دل میں آیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے نیکی کرنی چاہیے تھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، یا اللہ میرا گناہ معاف فرما دے، میرا گناہ معاف فرما دے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تو صحیح میرے بندے سے گناہ ہو گیا، یہ معافی چاہ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا گناہ میں معاف کرتا ہوں، میں اس کے گناہ معاف کرنے والا ہوں، جاؤ میں نے اس کا یہ گناہ معاف کر دیا۔ وہ بندہ زندگی گزارنا شروع ہوتا ہے، پھر شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، نفس کے بہکانے میں آتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں پھر گناہ کر بیٹھا ہوں، لیکن تو میرا رب ہے، تو مجھے بخشنے والا ہے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ کریم پھر ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تو صحیح میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ وہ بندہ پھر زندگی گزارنا شروع ہوتا ہے، اب شیطان تو ساتھ ساتھ ہے، نفس ہے وہ ساتھ ساتھ ہے، پھر نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، پھر گناہ ہو گیا، اب تیسری بار گناہ ہوا، تیسری بار گناہ کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا، تو معاف کرنے والا معاف فرما دے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ یہ گناہ جب بھی کرے گا اس کے گناہ کو میں معاف فرماؤں گا، تو اب تیسری بار بھی میں اس کے گناہ کو معاف کرتا ہوں، تیسری بار بھی میں اس کے گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ ایک انداز دیکھیے اس حدیث میں گویا بتایا کیا کہ بندے سے جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی گناہ ہو جائے، جس بھی عمر میں گناہ ہو جائے، بندہ بس معافی چاہے، اللہ رحمت کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اور
ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے، بڑی خوبصورت حدیث طیبہ، یقین مانیں اب سنیں اور غور کریں تو لطف آتا چلا جائے گا۔ دو لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، جیسے ہی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں وہ باقی لوگوں کی بنسبت زیادہ زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیں گے۔ جہنم میں ڈالے جائیں گے، زیادہ زور سے چیخنا چلانا شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان دونوں کو نکال کے لاؤ۔ دونوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، تم زیادہ زور سے کیوں چیخے؟ وہ رب تو علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی بھی جانتا ہے، لیکن ایک بات کا اظہار کرنا تھا، اور وہ کیا تھا کہ فرمایا کہ تم کیوں چیخ رہے تھے، کیوں اتنا آوازیں بلند کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگے یا اللہ جہنم میں گئے، جیسی گئے نا تو بس تیری رحمت یاد آ گئی، اسی رحمت میں آواز ہماری بلند ہو گئی، تیری رحمت کو یاد کر کے آواز اونچی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا میری رحمت یاد کر کے اس لیے تمہاری آواز بلند ہو گئی، جاؤ رحمت کرتا ہوں پھر جہنم میں چلے جاؤ، دوبارہ جہنم میں جاؤ۔ اب دو بندے، ایک اسی وقت دوڑا اور سیدھا جہنم میں، اور دوسرا رک گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا بندے تجھے بھی تو کہا ہے جہنم میں جا، اس کو کہا ہے وہ دیکھو چلا گیا، تو کیوں نہیں گیا؟ وہ کہنے لگا یا اللہ میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ تو ایک بار جہنم میں ڈالے گا، بار بار نہیں تو ڈالتا، بار بار جہنم میں داخل نہیں کرتا، تو میں تو ایک بار ہو آیا، یا اللہ تو بار بار نہیں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بندے جا، میں تجھ سے بھی راضی ہوا، تجھے جنت میں داخلہ عطا کرتا ہوں۔ دوسرے کو بلاؤ، دوسرے کو بلایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ہاں تو کیوں دوڑ کے جہنم میں چلا گیا؟ اس نے کہا یا اللہ بس تیرا حکم تھا، میں سمجھ گیا میری مغفرت نہیں ہونی، تو میں نے کہا دنیا میں اطاعت تو نہیں کی، چلو یہاں اطاعت میں کمی نہ کروں، میں سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا تجھ پہ بھی رحمت کرتا ہوں، تو بھی جنت میں داخل ہو جا، تو بھی جنت میں داخل ہو جا۔ اسی لیے تو عارف کھڑی کہتے ہیں نا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاسن میں جائے منہ کالے۔ حضور کی ایک حدیث طیبہ ہے، ایک شخص کو بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا بندے جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا، میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ وہ بڑا نیک پرہیزگار متقی ہوگا، دن کو روزے رات کو قیام بے پناہ عبادت کی ہوگی، عرض کرے گا یا اللہ نہیں میں نے اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانا۔ اللہ پھر فرمائے گا جا میری رحمت سے میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ وہ عرض کرے گا نہیں یا اللہ میں نے نیکیوں کی وجہ سے جانا ہے۔ اللہ رب العزت تیسری بار فرمائے گا تو وہ پھر کہے گا یا اللہ نہیں میں نے نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانا ہے۔ اللہ کریم پھر سے ترازو لگوائے گا، ارشاد فرمائے گا اس کی صرف ایک آنکھ نکال کے ایک طرف رکھو اور پوری زندگی کی نیکیاں دوسرے پلڑے میں رکھو، میں ذرا دیکھوں تو صحیح میری اس ایک نعمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ جیسے ہی وہ پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک آنکھ جو اللہ کی نعمت ہے اس کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اب سمجھ آ جائے گی، اب فوراً بولے گا یا اللہ ایک بار کہہ دینا کہ میرے فضل سے جنت میں چلا جائے۔ اللہ کریم فرمائے گا جا اب بھی تجھے سمجھ آ گئی، میرے فضل سے جنت میں چلا جا، میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ اب اسی بات کی تشریح عارف کھڑی نے شعر میں کر دی، کیا کہا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن، وہاں عدل کیا نا تو ایک آنکھ کا بدلہ پورا نہیں ہوا، فرمایا عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، تجھے فضل کرے تے بخشے جاسن میں جائے منہ کالے۔ کوشش کرنی چاہیے، رمضان آنے والا ہے، ابھی سے رمضان مبارک کی تیاری کی جائے۔ تیاری کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم جو سابقہ پچھلے 10-11 مہینے گزارے یا پچھلی زندگی گزاری
اس زندگی کی معافی مانگیں، اللہ سے رحمت کا سوال کریں کہ یا اللہ پچھلے گناہ معاف فرما، اور رحمت فرما کہ یہ رمضان نصیب ہو جائے اور رمضان میں عبادتیں کرنا بھی نصیب ہو جائے، عبادتیں کرنا بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت اللہ فرمائے۔